السلام علیکم، میں ہوں فیلد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وی۔ کافی ہفتے ہو گئے میں نے کسی ویلاگ کو لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ میں پاکستان کے حالات و واقعات کو دیکھ رہا تھا اور مشاہدہ کر رہا تھا کہ یہاں جو بڑے بڑے فلاسفر روزانہ لمبی لمبی تقاریر فرماتے ہیں اور تجزیے دیتے ہیں، وہ کس حد تک ہمارے ساتھ مخلص ہیں، یعنی پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ الیکشن سے ہوتے ہوئے آج ہم اس دن پر پہنچے ہیں جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط چیف جسٹس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کے طور پر لکھ مارا ہے اور اپنی ردات سنائی ہے کہ ان کے ہاں کس طرح سے جو خفیہ اداروں کے سربراہ اور ان کے کارندے ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں اور کس طرح سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو زبان زد عام ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں، لیکن چند ایک باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس خط کے موصول ہونے کے بعد جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، یعنی مسلم لیگ نواز کی، اور ان کے تقریباً سبھی لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ ججز کے خط لکھنے کی ٹائمنگ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ ایسا اس وقت کیوں ہوا ہے۔ کیا شوکت صدیقی صاحب جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج تھے، انہوں نے وکلا کی ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے پرانے جو جنرل فیض تھے ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر ان پر، یعنی جسٹس شوکت صدیقی پر زور دے رہے تھے، ان پر دباؤ بڑھا رہے تھے کہ وہ نواز شریف کے خلاف فیصلے دیں۔ تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ اس وقت 6 ججز کہاں تھے جنہوں نے اب یہ خط لکھا، اس وقت ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگا تھا۔ تو ضمیر جاگنے کی کہانی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی مر جاتی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جب ملک قیوم کو، جو کہ اس وقت ایک جج تھے 90s میں، اسے سیف الرحمان کے ذریعے یہ بتا رہے تھے کہ تم نے آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو کون کون سی کیسی کیسی سزائیں دینی ہیں، تو نواز شریف صاحب کا ضمیر کیا ہے، اس وقت زندہ تھا یا مر گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور قصہ نواز شریف صاحب کا، جب انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تو آج کل یہ ان کے جو تارڑ ہیں، نذیر تارڑ اور عطا تارڑ، یہ اسی تارڑ فیملی سے ہیں جو پاکستان کے ایک رفیق تارڑ کے نام سے صدر پاکستان رہے، اور یہ وہ تارڑ صاحب تھے جنہوں نے پیسوں سے بھرے ہوئے بیگ بحیثیت جج بلوچستان لے گئے اور وہاں کے ججز کو خریدا، اور جسٹس سجاد علی شاہ جو کہ سپریم کورٹ کے جج تھے اور نواز شریف کے کئی ایسے فیصلے حکومت کے خلاف دے چکے تھے جو نواز شریف صاحب کو پسند نہ تھے، تو انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف کام کیا تھا، اور پھر اس کے صلے میں نواز شریف، جن کا ضمیر آج کل بڑا زندہ ہے، انہوں نے انہیں صدر پاکستان بنا دیا تھا۔ تو یہ نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ ہمیں کیوں یہ روز ہمارے خون کو جلاتے ہیں، اور ان کی پارٹی یہ کیوں کہتی ہے کہ یہ 6 ججز کا ضمیر تب کب تھا جب شوکت صدیقی فرما رہے تھے کہ جنرل فیض نے نواز شریف کے خلاف کیسز میں فیصلہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کا ضمیر تو 90s کا مر چکا ہے، کیونکہ اس وقت جو میں نے کہا کہ یہ تارڑ ساری فیملی جو کہ صدر پاکستان صرف اس صلے میں بنے کہ انہوں نے ججز کو خرید لیا تھا، اور وہ خود بھی جج پھر ریٹائر ہو گئے اور پھر جج بنے، صدر پاکستان بن گئے۔ تو نواز شریف اس طرح کے ڈیرٹی کام میں تو بہت یکتا ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ رہا سوال ان 6 ججوں کے خط لکھنے کا اور اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہوگا، تو ان دلوں میں تیل نہیں، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ یہ جج ہوں یا یہ حکومت ہو، یا آنے والے جج ہوں یا آنے والی حکومتیں ہوں، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دلوں میں تیل نہیں۔ یہ بہت چھوٹے قد کے لوگ ہیں اور بہت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، تو جب کمیوں کے ہاتھ، ویسے کمی نہیں ان کو کہتے ہیں، جب میراثیوں نے ہی جنگ لڑنی ہو اور پھر انہوں نے جیتنی ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے
کہ آپ لڑائی سے اجتناب کر لیں، کیونکہ یہ لڑائی آپ جیت نہیں سکتے۔ تو پاکستان کے عوام اس تمام طرح کی لڑائی سے اجتنابی کر لیں، کیونکہ میراثیوں میں معاملہ پھنس چکا ہے اور یہ اس حد تک پھنستا جا رہا ہے، اور الزام در الزام یہ ججز ہوئی ہیں نا جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیے۔ آج کے کچھ جج مختلف ہو گئے، اب قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بڑے بڑے جناب شملے اونچے کرتے ہیں۔ پنجابی میں شملہ اونچے کرنے کا مقصد ہے کہ وہ جو ٹربن جو پگ باندھی جاتی ہے اس میں سے ایک سرا اس کا اونچا رکھا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ بڑے ہی اعلیٰ کردار کے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لوگوں کی توقعات وابستہ تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات فرما دی۔ وزیر اعظم وہ ہیں جو کہ اس تمام کھیل کے یعنی ججز پر دباؤ ڈال کے فیصلے لینے کے بینیفیشری۔ پہلے عمران خان تھے، وہ اس کے بینیفیشری تھے، اب شہباز شریف صاحب اس کے بینیفیشری، کیونکہ نواز شریف صاحب جیسے لندن سے تشریف لائیں، یہ سب کھیل یہ ججز کھیلتے ہیں، فیصلے دیتے ہیں اور ان کو ریلیف دیتے ہیں۔ پھر یہ عمران خان کو پہلے اپنے گناڑے پر اٹھا کر چلتے رہے، اب اس کو زمین پر مارا ہوا اور کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے چاروں شانے چت کر۔ تو یہ نورا کشتیاں چل رہی ہیں، اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں۔ تو آپ بھی ذرا تھوڑا ہٹ کے اپنی زندگی کو ڈیولپ کرنے پر توجہ دیجیے اور اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجیے، شاید آپ اپنی فیملی میں کوئی انقلاب برپا کر پائیں، کیونکہ پاکستان میں کسی طرح کا کوئی انقلاب کہیں سے کسی طرح سے برپا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بدی اور یہ بدی کا شوربہ یہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی اور اس ملک میں صبر سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔